السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک اہم مسئلہ ہے، عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے اور خواہ مخواہ تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کیا قرآن نماز میں قرآن مجید ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ سوال کا تھوڑا خلاصہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سورت پہلے ہے اس کو پہلے پڑھنا، جو بعد میں ہے اس کو بعد میں پڑھنا، یا پھر آگے پیچھے کر دینا، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ یا پھر ایک سورت چھوڑ کر دوسری سورت میں کی طرف جانا، تو درمیان میں کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 4 پوائنٹس میں اس مسئلے کو کھولنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض نماز میں قرآن مجید جو ترتیب کے ساتھ ہے اسی ترتیب کے ساتھ قرأت کرنا ضروری ہے۔ جان بوجھ کر قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے حساب سے ترتیب بدل کر قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر غلطی سے بھول کر اس طرح ہو جائے تو پھر کوئی کراہت بھی نہیں ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر بھی اگر کر دیا تو بھی نماز ہو جائے گی، سجدے سہو کی ضرورت یہاں پر نہیں ہوتی۔ ایک بات ہی ہو گئی۔ دوسری بات یعنی اگر ہر 2 رکعتوں میں پڑھی جانے والی صورتوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے، کتنا فاصلہ مکروہ ہے، کتنا فاصلے کی گنجائش۔ تو بات یہ ہے کہ اگر فرض نمازوں کی 2 رکعتوں میں پڑھی جانے والی صورتوں کے درمیان میں کوئی اتنی صورت آ جائے، اتنی بڑی صورت آ جائے جس میں 2 رکعتیں ہو سکتی ہیں مستقل، تو پھر اتنا فاصلہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ 2 صورتوں کے درمیان میں جو صورت آئی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ جس میں 2 قرأتیں مستقل طور پر 2 رکعتیں مستقل طور پر ہو سکتی ہیں، تو پھر ایسی ایک صورت کے بعد دوسری بیچ میں فاصلہ کر کے دوسری کے بعد والی صورت پڑھنا کہ درمیان میں اتنا 2 رکعتوں والی صورت نہیں ہے، تو پھر وہ نماز اس طرح کی قرأت کرنا مکروہ ہو جائے گا۔ مسئلے کی تفصیل اس طرح ہے، تھوڑا مسئلہ غور سے سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک شخص ہمیں پتہ ہے کہ 1 رکعت میں جتنی قرأت ہونا ہے اس کی کم سے کم مقدار 3 آیت ہے، تو 2 رکعتوں میں قرأت کی جانے والی مقدار 6 آیتیں ہوئیں۔ 1 رکعت میں کم سے کم 3 آیتیں ہونی ہیں اور 2 رکعتوں میں کم سے کم 6 آیتیں ہوں گی۔ تو اگر درمیان میں کوئی ایسی صورت آ جائے کہ جس کے اندر 5 آیتیں ہی ہوں تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ صورت ایسی نہیں ہے جس کے اندر 2 رکعتیں ہو سکتی ہیں، تو پھر یہ صورت مکروہ ہوگی۔ اس کو مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت میں کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے، اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فلق کو چھوڑ کر سورہ ناس پڑھے، تو پھر یہ مکروہ ہوگا، اس لیے کہ درمیان میں ایسی صورت آئی ہے جو صرف 5 آیتوں والی ہے اور سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، تو پھر اس کے اندر 2 رکعتیں مکمل قرأت نہیں ہوتی۔ اب یہ تو دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت میں جو اسی مسئلے کی شیخ ہے، یعنی اگر درمیان میں ایسی صورت آ جائے جس کے اندر 2 رکعتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی اگر پہلی رکعت میں سورہ ضحیٰ پڑھ لے، اس کے بعد سورہ علم نشرح چھوڑ کر سورہ 3 پڑھے، تو پھر یہ صورت مکروہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ سورہ علم نشرح کے اندر 8 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 2 مکمل رکعتیں بھی ہو جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی چھوڑ کر سورہ ضحیٰ پہلی رکعت میں پڑھ لے اور دوسری رکعت میں سورہ 3 پڑھ لے، تو پھر یہ صورت مکروہ نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح اگر کوئی 1 سے زیادہ صورتوں کا فاصلہ کر دے، تو چوتھی صورت ہے، اس ویڈیو کا چوتھا پوائنٹ ہے، تو اگر کوئی 1 سے زیادہ صورتوں کا فاصلہ کر دے، جیسے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، تو پھر یہ بھی صورت بلا کراہت ہوگی، کیونکہ درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ ہو گیا ہے، کسی کو آگے پیچھے کرنے کا کوئی یہاں پر مسئلہ نہیں ہے۔ تو 4 باتیں ہم نے سمجھی کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کی قرأت کرنا ہے، فرض نمازوں کے اندر جان بوجھ کر اس کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ فاصلہ کتنا ہو سکتا ہے یہ بھی ہم نے جان لیا کہ جیسے مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، درمیان میں سورہ فلق کو چھوڑ کر سورہ ناس نہ پڑھیں، یہ مکروہ ہوگی صورت۔ ہاں، اگر سورہ ضحیٰ پہلی رکعت میں پڑھیں مثال کے طور پر اور دوسری رکعت میں سورہ علم نشرح چھوڑ کر سورہ 3 پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی آپ نے ویڈیو میں سن لی۔ پھر آخری میں ہم نے یہ بات بھی سنی کہ اگر پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں تو دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، کہ درمیان میں کئی صورتوں کا فاصلہ ہو گیا، یہ صورت بھی بالکل مکروہ نہیں ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے، ایک ہی سورہ اس کو یاد ہے، تو پھر وہ ایک ہی صورت کو 2 رکعت میں وہی صورت کو 2 مرتبہ پڑھ لے،
تو پھر اگر اس کو کوئی اور صورت نہ یاد نہیں ہے تو پھر یہ صورت مکروہ نہیں ہوگی، اس طرح کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کو ایک سے زیادہ صورتیں یاد ہے، جان بوجھ کر وہ پہلی رکعت میں بھی وہی سورہ پڑھے، دوسری رکعت میں بھی وہی سورہ پڑھے، تو پھر یہ صورت مکروہ ہوگی۔ اور اخیر بات یہ ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تمام قرأت کی بحث، آگے پیچھے کرنا، ایک صورت کو چھوڑ کر دوسرا سورہ پڑھنا، تو یہ تمام بحث فرض نمازوں کے اندر ہے۔ نفل نماز میں استغراق کی کوئی قید نہیں ہے، اختیار کے ساتھ، اپنی سہولت کے ساتھ جیسا چاہیں ویسا اس میں قرأت کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔